مامون رشید کا دل تھا کہ میں امام رضا کو اپنا ولی عہد بنانا ہے. اس نے امام رضا کو خراسان بلایا اپنا ولی عہد بنانے کے لیے. امام ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نیشا پور، جن نے زیارت کی ہوگی انہیں پتہ ہوگا. وہاں پہ لاکھوں لوگ کاغذ قلم لے کے امام کا انتظار کر رہے تھے. جب وہاں سے امام گزر، لوگ کہے تھے امام آپ کچھ بولیں ہم لکھیں، آپ کچھ، اے فرزند رسول آپ کچھ بولیں ہم لکھیں. امام نے پیچھے نہ مڑ کے بتایا زمانے کو کہ میرا نانا ایک کاغذ قلم مانگ رہا تھا، اگر وہ دے دیتے تو آج لاکھوں میرے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوتے. وہ کہتے رہے اے فرزند رسول آپ کچھ بولیں، اے فرزند رسول آپ کچھ بولیں. تھوڑا سا آگے جا کے امام اپنی سواری سے اترے. امام نے نقاب اتارا. امام نے فرمایا سنو لا الہ الا اللہ ہے. امام نے فرمایا گھر نہیں لا الہ ایک قلعہ ہے. امام واپس سواری پہ چڑھ گئے. واپس تھوڑا سا آگے گئے تو لوگوں نے کہا امام اور بتائیں. امام واپس سواری سے اترے. امام نے فرمایا اس قلعے میں جانے کے لیے تم لوگوں کو کچھ شرطیں ہیں. لوگوں کے اوپر پسینہ آ گیا کہ امام فرمائیں گے روزہ شرط ہے، امام فرمائیں گے عبادت شرط ہے، امام فرمائیں گے نماز شرط ہے. انہوں نے کہا امام بتاتے جائیں شرط کیا ہے، ایک شرط تو بتا دیں. امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا. امام نے فرمایا ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا ہوں. امام نے فرمایا ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا ہوں. امام نے فرمایا ہمارے بغیر تم لوگوں کو اللہ نہیں ملے گا، ہمارے بغیر تم لوگوں کو اللہ نہیں ملے گا. امام نے فرمایا علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ نہیں ملے گا. امام پہنچے خراسان. امام کو مامون رشید نے تخت دیا. کچھ دن بیتے مامون رشید کے دربار میں کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا مامون گرمی بہت ہے ہمیں بارش دو، گرمی بہت ہے ہمیں بارش دو. بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ مامون نے کہا میں کیسے بارش کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگا تم خلیفہ ہو، ہمیں تو لگا کہ خلیفہ اللہ سے بات کر سکتا ہے، تو تم اللہ کو کہو کہ ہمیں بارش دے. مامون نے کہا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا. لوگوں نے کہا پھر تم خلیفہ کس چیز کے ہو؟ مامون نے کہا کہ ویسے بھی میرے کہنے پہ وہ اللہ اپنا ارادہ نہیں بدلے گا، اللہ کا ارادہ بدلنا ہے تو رضا کو کہو. لوگوں نے کہا پھر کہو امام رضا کو. مامون نے امام رضا کو کہا رضا ان لوگوں کو بارش چاہیے. امام نے فرمایا مل جائے گی. مامون نے کہا کوئی بادل بھی نہیں ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مل جائے گی، کیسے ملے گی؟ امام نے فرمایا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. 3 دفعہ امام نے کہا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ کہنا تھا. مامون نے کہا کہ پھر کریں بارش. امام نے فرمایا کہ نہیں ابھی کیسے، صبح تو میدان سجاؤ میں بارش کروں گا. اب امام نے تب بارش کیوں نہ کی؟ امام تو کبھی بھی بارش کر سکتے تھے. امام نے اس لیے نہیں کی کہ ہر زمانے کا امام اپنا غدیر بچھاتا ہے، ہر زمانے کا امام اپنی امامت لوگوں کو دکھاتا ہے. صبح میدان سجا، لوگ انتظار کر رہے تھے. کیا کہنے میرے امام کے اس وقت کے مسلمانوں کو 2 ثواب دے دیے. ایک امام کی زیارت کرنے لگے تھے اور ایک امام کا انتظار کر رہے تھے. امام آ رہے تھے میدان میں، ابو طالب کی چادر سر پہ اوڑھ کر، رسول کا امامہ پہن کر، ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری کو لے کر، حسن کا حسن چہرے پہ سما کر، حسین کی کریمی آنکھوں پہ سما کر، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لے کر، باقر کا علم سینے پہ چھپا کر، صادق کی صداقت زبان پہ لے کر، کاظم کی اطاعت ہاتھوں میں لے کر امام چل رہے تھے. دنیا کا دیور بدل رہے تھے. امام چل رہے تھے، اوپر اللہ کی آواز آ رہی تھی تو جو چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، تو جو چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. امام پہنچے، میدان سجا ہوا تھا. امام گئے تو میدان میں تو امام نے ہاتھ اوپر کیے. امام نے فرمایا یا اللہ تجھے میری امامت کی قسم ہے تو بارش کر. اتنی بارش آئی کہ پورا خراسان بارش سے بھرنے والا تھا.
बारिश कम हुई, इमाम ने हाथ नीचे किए, बारिश खत्म हो गई, लोगों पे शोर मच गया। इमाम है, इमाम के पास सारा इख्तियार है, इमाम ने बारिश की है, इमाम के पास सारा इख्तियार है। मामून रशीद क्या है? मामून के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। मामून को शर्मिंदगी हुई, मामून को गुस्सा आया, मामून ने इमाम को अपने दरबार में बुलाया। इमाम का कदम दरबार के अंदर आना था। मामून ने कहा, रोक ऐ फर्जंदे रसूल, आपने तो कहा था जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपने तो अल्लाह से दुआ मांगी है, अल्लाह से दुआ तो मैं भी मांग सकता हूँ, अल्लाह से दुआ तो ये भी मांग सकते हैं। इसका मतलब आपने बारिश नहीं की, इसका मतलब अल्लाह ने की है। इमाम के चेहरे पे अली वाला जलाल आया। इमाम ने दीवार पे लगी हुई शेर की तस्वीर की तरफ देखा, शेर बाहर निकल आया। मामून ने कहा, ये क्या किया है फर्जंदे रसूल? इमाम ने फरमाया, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। इमाम ने शेर की तरफ देखा, इमाम ने फरमाया, मैं तो बस तुम्हारी तरफ देखा था, मैं तुम्हें बाहर निकलने का नहीं कहा था, तुम निकले क्यों? शेर ने कहा, इमाम आपने मेरी तरफ देखा, मामून सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मैंने निकल के दिखा दिया, ऐसे हो सकता है। इतना रईस इमाम गरीबुल गुरबा कैसे हो सकता है? जिन लोगों ने ज़ियारत की होगी उन्हें पता होगा कि इमाम हुसैन के हरम में करीमी महसूस होती है, इमाम मौला अब्बास के हरम में जलालत महसूस होती है, इमाम अली के हरम में रूब महसूस होता है, इमाम रज़ा के हरम में अमीरी महसूस होती है। जब इमाम रज़ा के हरम को दूर से देखते हो तब दिखता है कि सोने का हरम है, चांदी की सीढ़ियाँ हैं, ईरानी कलीनें, खादमैन की लाइनें, बंदे को खुशी होती है कि ये है मेरा इमाम। अंदर जाते हो, जरी को देखते हो, सोने की जरी, सोने के दरवाजे, खादमैन की लाइनें, खुशी होती है। लेकिन जब किताब ज़ियारत की किताब खोलते हो तब दुख होता है, जब पढ़ते हो अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। इमाम को बड़ा प्यार था अपने दादे हुसैन की मजलिस से। जब यहाँ पे जहाँ पे सब बैठे हो, जैसे मजलिस पे बैठे हो, जब इमाम किसी मजलिस पे बैठने लगते थे, बैठने वाली जगह को पहले वो चूमते थे, फिर उठने से पहले इमाम चूमते थे जगह को। एक सहाबी ने एक दिन पूछा, इमाम आप इस जगह को क्यों चूमते हैं मजलिस वाली? इमाम ने फरमाया, तुम्हें मैं बताऊं कि कौन सी जगह है? तुम लोगों को मैंने बता दिया कि इस जगह ये कौन सी जगह है, तो फिर तुम लोग कभी अपने घरों नहीं जाओगे। उसने कहा कि क्या, कौन सी जगह है इमाम? इमाम ने फरमाया, ये वो जगह है जहाँ पे फरिश्ते अपने परों को मस करते हैं। इमाम ने फरमाया, जब कोई मजलिस हो रही होती है, फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं, या अल्लाह हमारे पर ले ले, हमें उस मजलिस में थोड़ी देर के लिए जाने दे। एक दिन इमाम ने मजलिस कराई। इमाम ने देबल से मरसिया पढ़ाते थे। इमाम ने देबल को कहा, देबल कोई नया मरसिया है? देबल ने कहा, हाँ इमाम नया मरसिया है। इमाम ने फरमाया, वो पढ़ना, मुझे आज मेरे दादे हुसैन को रोना है। देबल पढ़ने लगा खड़े होके। इमाम ने फरमाया, तुम मिंबर पे पढ़ो, इधर किधर पढ़ रहे हो? देबल ने कहा कि इमाम फिर आप किधर बैठेंगे? इमाम ने फरमाया, मैं ज़मीन पे बैठूंगा। देबल ने कहा, मेरी जुर्रत कैसे होगी ऐसे कि मैं मिंबर पे बैठूं, आप ज़मीन पे बैठे? इमाम ने फरमाया, आज तुम ज़ाकिर हुसैन बन के मिंबर पे बैठो, मैं अज़ादार हुसैन बन के ज़मीन पे बैठूंगा। देबल ने पढ़ा, देबल पढ़ता गया। ये वो मरसिया था जो आज तक ईरान और इराक में बहुत मशहूर है और बहुत लोग पढ़ते हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने इसका तर्जुमा किया था उर्दू में। देबल पढ़ता गया। फिर देबल आया सलाम पे। देबल ने कहा, या मेरी बीबी, आपके उस बेटे हुसैन को सलाम हो, आपके उस बेटे हसन को सलाम हो, आपके उस बेटे सजाद को सलाम हो, आपके बेटे बाकिर को सलाम हो, आपके बेटे काजिम को सलाम हो, आपके बेटे जाफर सादिक को सलाम हो। सलाम करता गया। जब उसने इमाम मूसा काजिम की शहादत पढ़ी, उसके बाद वो उतरा तो इमाम ने कुछ लिख रहे थे। इमाम ने लिख के देबल को कहा कि देबल ये भी पढ़ो। देबल वापस मिंबर पे चढ़ा। देबल ने पढ़ने लगा। देबल ने पढ़ा
اور یا میری بیوی آپ کے اس بیٹے کو سلام ہو جو طوس میں دفن ہونے والا ہے۔ وہاں سے کالے برقعے والی بی بی اٹھی، انہوں نے فرمایا کہ دیبل تم یہ تم مرثیہ پھر نہ پڑھنا، جب بھی تم رضا کی شہادت پڑھتے ہو تب رضا کی ایک بہن بھی ہوش ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بہن بھی ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بھی ہوش ہوتی ہے۔ امام رضا اپنی بہنوں کے پاس گئے، امام نے فرمایا او میری بہنوں، تم لوگ میری شہادت کا مسئلہ سنتے ہوئے بھی ہوش ہو جاتی ہو، میں سوچتا ہوں ان کا کیا ہوا ہوگا جو بھائی سے 70 قدم دور پہ کہتی رہی ہوں گی نا شہید کرو، نا شہید کرو۔ آ گیا وہ دن، امام نے اپنے ایک صحابی وسلط کو کہا کہ تم میرے ساتھ دربار تک جاؤ۔ امام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے مجھے زہر ملنے والی ہے۔ امام نے اسے کہا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو، اگر میرا امامہ جب میں واپس آؤں اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ کھڑا ہو تو اس کا مطلب ہے مجھے زہر مل گئی ہے۔ اس نے کہا امام آپ نہ جائیں، آپ کی بیٹیاں پردیس میں ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا۔ امام اندر گئے، وہ دعا مانگنے لگا۔ اس نے کہا یا فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کو ٹھیک سے واپس لے آئیں۔ امام باہر نکلے تو دیوبل نے کہا اس نے کہا کہ میں منہ کا ماتم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں منہ کا ماتم کر رہا تھا کیونکہ جب امام باہر نکلے تب ان کے سر پہ امامہ چادر بن کے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام جہاں پہ بھی چل رہے تھے زمین پہ خون گر رہا تھا ان کے پیروں سے۔ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا جو زہر لے کے بھی پھر بھی بچ جاتے ہیں، لیکن امام کی زہر اتنی شدید تھی کہ اس زہر کی وجہ سے امام کے پیر پھٹ گئے۔ جہاں پہ بھی امام چلتے تھے وہاں پہ خون نیچے زمین پہ آ جاتا تھا۔ وہ رونے لگ گیا۔ امام اس کے پاس گئے، امام نے نقاب اتارا، امام نے فرمایا تم میرے پیروں پہ رو رہے ہو، میری آنکھوں کو دیکھو، میری آنکھوں سے خون گر رہا ہے۔ امام نے فرمایا میری آنکھوں کو دیکھو، میری آنکھوں سے خون گر رہا ہے۔ وہ امام کو بستر پہ لے گیا، اس نے امام کو بستر پہ بٹھایا۔ امام نے فرمایا ہمسرا کو بلاؤ۔ امام کے دو بہت پیارے صحابی تھے، مسلط اور ہمسرا۔ اب امام نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ تب وہ باہر جب گیا تب وہاں پہ شدید آندھی تھی، کیونکہ جب کوئی معصوم شہید ہوتا ہے تب بہت بڑا طوفان آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بازار کے بیچ میں بہت بڑی آندھی اور بارش تھی۔ وہ کہتے ہیں میں ہمسرا کے گھر کے دروازے پہ گیا تو اندر دیکھا کہ اس نے مصلی بچھایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بہت شدید آندھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی مظلوم کا گھر نہ اجڑ گیا ہو۔ مسلط نے کہا کہ کسی مظلوم کا نہیں، تیرے امام شہید ہو رہے ہیں۔ ہمسرا اس کے ساتھ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی مسلط کہتا ہے کبھی ہمسرا مجھے پکڑے کبھی میں اسے پکڑوں۔ ہم بازار کے اندر سے امام کے گھر تک گئے۔ وہ کہتا ہے امام کے گھر پہ گئے تو بستر پہ میں نے دیکھا کہ میں نے تو بستر پہ امام کو بٹھایا تھا، امام بستر پہ نہیں ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو جیسے مری ہوئی مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے، امام زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا امام کیا ہوا؟ امام نے فرمایا مسلط اللہ حافظ، دیوبل اللہ حافظ۔ امام نے فرمایا میری اس بہن کا کیا ہوگا جو ابھی تک قم کی پہاڑیوں پہ کہہ رہی ہے رضا میری اٹھنی مر گئی، رضا میری کنیز مر گئی۔ سامعین محترم،